ہماری گفتگو کا عنوان درود و سلام ہے۔ درود پاک اپنے دامن میں بے حد فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ درود پاک ایک ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے یہ نصیب ہو جائے اس کی دین بھی، اس کی دنیا اور دین دونوں سنور جاتے ہیں۔ درود کریم ایک ایسا جملہ ہے کہ جو محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پہ مبنی ہے۔ درود پاک قربت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے، اور درود پاک جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ درود پاک مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کا ایک ایسا مداوع ہے کہ جس سے بہتر کوئی اور وظیفہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ درود پاک سے دلوں کی طہارت ہے، درود پاک سے روح کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، درود پاک سے جسم پاکیزہ ہوتا ہے، درود پاک سے کلام میں، گفتگو میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور درود پاک سے انسان فرشتوں کے لیے محبت کا مرکز بنتا ہے، اور درود پاک اللہ کی رحمتوں اور اس کی کرم نوازیوں کا خزانہ ہے۔ یہ جو درود پاک ہے اس میں رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ آپ احباب سے کئی دفعہ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ لغت کے امام ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں درود کی تعریف میں کہ الصلاۃ مشتمل علی ذکر اللہ و تعظیم الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود ایک ایسے خوبصورت جملے کا نام ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہوتی ہے۔ تو گویا درود کا تعلق صرف رسول پاک علیہ السلام سے نہیں ہے، بلکہ درود بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، اور ایسا ذکر ہے کہ جو اللہ کا ذکر بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم بھی ہے۔ تو جو بندہ درود پڑھتا ہے وہ ہم وقت دو کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کام یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا کام یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم بجا لا رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بڑا خوشبخت امتی کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر میں بھی مشغول ہو اور رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم میں بھی مشغول ہو۔ یہی چیز ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی یہی فرمایا کہ اللہ کی ذات پر ایمان لے کے آؤ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم سے کام لو۔ تو اس لیے احباب گرامی درود پاک انتہائی فضیلتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ درود شریف کی بے حد برکات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے مجھ سے یہ کہا ہے، معروف حدیث پاک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں، اور اگر وہ گناہگار ہے تو اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور اگر وہ متقی و پرہیزگار ہے تو میں اس کے 10 درجات مزید بلند کر دیتا ہوں۔ تو اس سے بڑی اور کیا ہمارے لیے خوشبختی ہو سکتی ہے کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اپنی پاک بارگاہ سے نگاہ رحمت فرمائے۔ اللہ کا درود بھیجنا یعنی 10 مرتبہ اللہ درود بھیجتا ہے، اس سے مراد ہے اللہ 10 مرتبہ اس پر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے سے مراد کیا ہے؟ 10 مرتبہ اس پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے،
اور حدیث پاک ہے کہ جس کو اللہ زندگی میں ایک مرتبہ محبت اور رحمت کی نگاہ سے دیکھ لے، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گا، اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گا۔ یہ کتنی برکت ہے۔ اور درود و سلام اگر ہم ادا کریں اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، وہ حدیث پاک آپ نے جب بھی درود پاک کی بات ہوتی ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا کرتا ہوں کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، عرض کیا تھا، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کثرت سے آپ پر درود پڑھتا ہوں، کثرت سے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کتنا پڑھوں؟ نبی پاک نے فرمایا اچھا کرتے ہو، بہتر ہے کہ تم اس سے زیادہ پڑھو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایسا کرتے ہیں کہ اور بھی کچھ پڑھتا ہوتا ہوں، میں آدھا دروشی پڑھ لیتا ہوں اور آدھا میں کچھ اور پڑھ لیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ کرو تو یہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کرتا ہوں پھر میں 3 حصے دروشی پڑھ لیا کروں گا، باقی کوئی 1 حصہ کچھ اور پڑھ لیا کروں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا بالکل بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ پڑھو نا اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ایسا ہے کہ میں پڑھی درود شریف لیا کروں، میں پڑھ ہی درود شریف لیا کروں گا، درود پاک پڑھوں گا۔ پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن اگر ایسا ہے نا کہ تو درود پاک ہی پڑھتا رہے گا، فرمایا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر یہ درود تیرے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، درود تیرے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تیرے گناہوں کی معافی کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ درود و سلام پڑھنے سے صرف ثواب ہی نہیں ہوتا، آپ سمجھیں کہ صرف ثواب ہوتا ہے، درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ درود و سلام پڑھنے سے صرف ثواب نہیں بلکہ غم بھی دور ہوتے ہیں۔ اس دور میں جو کہ غموں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، تکلیفوں کا دور ہے، دکھوں کا دور ہے، اس دور میں اگر غم دور ہو جائیں تو کیا بھلے کا سودا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا محبت سے درود و سلام پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ تیرے غم بھی دور فرمائے گا، تیرے گناہ بھی دور فرما دے گا۔ تو اس لیے احباب گرامی، سامعین گرامی، کوشش کیا کریں کہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں، کیونکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ جس طرح آج جمعۃ المبارک، تو جمعہ کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے کہ جو جمعے میں سب سے افضل عمل درود پاک ہے۔ جمعے والے دن کچھ فرشتے سونے کے قلم کے ساتھ اور چاندی کے ورق کے ساتھ نیچے اترتے ہیں، وہ جمعے والے دن درود پڑھنے والوں کے لیے بالخصوص درود و سلام تحریر کرتے ہیں۔ یہ جمعے کی بات ہے، اس لیے جمعۃ المبارک جو ہے نا، اس کو آپ کبھی ضائع نہ کریں۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو منبر ہے اس پہ بیٹھ کے انسان کو بات کرنی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو جمعۃ المبارک کو الحمدللہ میری اپنی روٹین ہے، میں 1000 سے زیادہ مرتبہ لازمی درود شریف پڑھتا ہوں جمعۃ المبارک کو، اور عام دنوں میں جو اکٹھا ہے وہ 500 سے الحمدللہ زیادہ پڑھتا ہوں، اور اس کے علاوہ جتنا بھی پڑھا جائے یہ لازمی اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اور درود و سلام کی برکتیں ہم تصور نہیں کر سکتے جتنی اللہ تعالیٰ درود و سلام کی وجہ سے برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر آپ یہ ایک وظیفہ کر لیں نا اپنے اپنے گھروں میں، جتنے ممکن ہو سکتا ہے، آپ گھر میں 5 فرد ہیں، چلو 5 کے 5 نہیں، 2 یا 3 تو بیٹھ سکتے ہیں، 200 مرتبہ بیٹھ کے درود پڑھ لیں کٹھے۔ کتنا کا آئے گا کسی کو؟ 2-3 لوگ ہیں، تھوڑا تھوڑا آئے گا۔ اگر سارے مل جائیں کچھ وقت میں، صبح کے وقت اگر ایسا ہو جائے
تو اس کا رزلٹ آپ دیکھیے گا کہ بے برکتی اپنا سامان اٹھا کے گھروں سے کوچ کر جائے گی اور برکتیں اپنا ڈیرا لگا لیں گی۔ یہ درود و سلام صرف گناہ نہیں معاف کرواتا، بلکہ درود و سلام سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور برکتیں بھی نازل فرماتا ہے، غم بھی دور فرما دیتا ہے۔ تو درود و سلام کی بے حد برکات ہیں۔